مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك. تظن أن يفعل بها فاقرا كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. دوستو سورت القیامہ کی آیت نمبر 24 سے لے کے آیت نمبر 29 تک تلاوت کی ہے. دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو قرآن مقدس پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جتنے بھی دوست احباب قرآن میں شریک ہیں، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے ہم سب کے لیے، خصوصاً ہمارے والدین کے لیے، ہمارے اساتذہ کے لیے، حضور کی ساری امت کے لیے بخشش اور برکت کا ذریعہ بنے. آج کے درس کے اندر اللہ رب العزت نے ان بندوں کا ذکر فرمایا کہ قیامت کے دن ان کے چہرے اداس ہوں گے، یہ لوگ پریشان نظر آئیں گے. اور اس سے پہلے جو اللہ پاک نے اپنے ان بندوں کا ذکر فرمایا کہ جن کے چہرے کھل اٹھیں گے اور اپنے رب کا دیدار کریں گے. فرمایا اسی طرح کہ جس طرح کہ نیکی اور بدی یہ دونوں ساتھ ساتھ چل رہے ہیں، اسی طرح انسان کو سمجھانے کے لیے 1,24,000 کما پیش رسول نبی دنیا میں تشریف لائے. اس انسان کو صراط مستقیم کا راستہ بتانے کے لیے احکام الہی انہیں سمجھانے اور دکھانے کے لیے یہ 4 کتابیں بھی آئیں. اسی انسان کو سنوارنے کے لیے، خوبصورت بنانے کے لیے، کامیاب کرنے کے لیے. تو شیطان بھی ساتھ ساتھ آ رہا ہے، وہ اپنا کام کر رہا ہے، اور یہ کتابیں حضور کی سیرت، انبیاء کے احکام اپنا کام کر رہے ہیں. تو انسان کی مرضی ہے کس راستے کو اختیار کر لے. تو اسی لیے اللہ پاک نے پہلے اپنے ان بندوں کا ذکر فرمایا جن کو اللہ پاک نے انعام سے نوازا. وہ اس دنیا کے اندر آ کے احکام الہی کے مطابق اپنی زندگی کو امانت سمجھ کر احکام الہی پر عمل کرتے ہوئے زندگی گزاری. تو فرمایا ان کے چہرے کھل اٹھیں گے. اور جنہوں نے احکام الہی کی طرف دھیان نہیں دیا، ساری زندگی کفر نافرمانی کے اندر گزاری، تو فرمایا ان کے چہرے پھر اداس ہوں گے، وہ پریشان نظر آئیں گے. تو فرمایا وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ بَاسِرَةٌ. فرمایا کئی ایسے چہرے ہوں گے جو اداس نظر آئیں گے. تَظُنُّ أَن يُفْعَلَ بِهَا فَاقِرَةٌ. فرمایا پھر وہ خیال کرے گا کہ اب کمر توڑ میرے ساتھ سلوک کیا جائے گا. فاقرہ کہتے ہیں عظیم بڑی مصیبت کو، تو میرے ساتھ بڑی مصیبت آنے والی ہے. فرمایا وہ خیال کرے گا کہ جو ریڑھ کی ہڈی ہے، انسان 1 من یا 2 من وزن اٹھا سکتا ہے، اس کے اوپر 4 من اس کے اوپر رکھ دیے جائیں تو پھر وہ کمر کی ہڈی ٹوٹ جاتی ہے. تو اسی لیے فرمایا تظنو ان یفعل بها. فرمایا تظنو کا معنی اس کا خیال کرنا، گمان کرنا کہ ہاں کہ جو مصیبت سامنے کھڑی ہے یہ وہ لوگ ہیں جو کافر ہیں، جنہوں نے کفر کے اندر زندگی گزاری ہے، اور وہ گناہگار جنہوں نے احکام ایمان تو اللہ نے دیا ہے لیکن ساری زندگی نافرمانی کے اندر گزاری ہے، تو انہیں بھی وہ جہنم کی آگ نظر آ رہی ہے. تظن ان یفعل بها فاقرہ. وہ خیال کرے گا کہ ہاں کہ میرے ساتھ کمر توڑ سلوک کیا جائے گا، بڑی مصیبت پہنچنے والی ہے. آگے اللہ پاک نے فرمایا یہ جس وقت انسان کے اوپر آخری وقت آتا ہے، یہ روح اس حل کی طرف، یہ پاؤں کے انگوٹھوں سے جو روح ہے جسم کے اندر چل رہی ہے، انسان چل بھی رہا ہے، دیکھ بھی رہا ہے، بول بھی رہا ہے، سمجھ بھی رہا ہے،
تو فرمایا جس وقت یہ روح نکلتی ہے یہ پاؤں کے انگوٹھوں سے نکلنا شروع ہوتی ہے اوپر کی طرف. تو فرمایا جب مرنے والا شخص کلا اذا بلغت التراقی، فرمایا ہاں جب پہنچتی ہے اس کی روح ہنسلی کی ہڈی تک. یہ ہنسلی علماء مفسرین لکھتے ہیں جو گلا ہے یہ گڑا ہے، فرمایا اس کے دونوں سیٹوں پہ ہڈیاں ہیں. تو فرمایا جب روح یہاں نکلتی ہے انسان علاج کرنے کے لیے ہسپتال کے اندر اپنے عزیزوں کو لے جاتا ہے، حکیموں کے پاس، طبیبوں کے پاس. جس وقت وہ آس توڑ دیتے ہیں، ایمرجنسی کے اندر آپ کا مریض ہے، آپ آس لگا کے کھڑے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب کیا کہتی ہیں، کیا جواب آتا ہے. وہ بیگ نکلتا ہے آ کے جواب دیتا ہے بھئی ہم نے بڑی کوشش کی لیکن آپ کے مریض کو صحت یاب نہ کر سکے. اس وقت ساری جو عزیز رشتہ دار کھڑے ہیں ان کے اوپر اداسی چھا جاتی ہے. تو فرمایا جب حکیم، طبیب، معالج، ڈاکٹر جواب دے دیتے ہیں تو فرمایا پھر وہ انسان کیا کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں اب جائیے اور کسی ایسے اللہ کے نیک بندے کے پاس جائیے، کسی سے دم کرائیں، کسی سے جھاڑ کرائیں. فرمایا وکیل من راک، فرمایا پھر جھاڑ پھونک تلاش کرنے والے وہ لوگ نکلتے ہیں کہ ہاں کہ وہ پھونک مرائی جائے، دم کرایا جائے، ہمارا مریض لا علاج ہو گیا. بعض اوقات کسی آدمی کو میرے بھائی کہ ایسی بیماری لاحق ہو اور ڈاکٹر معالج رپورٹیں آ جائیں اور لا علاج کر دیں تو پھر انسان کہاں جاتا ہے؟ چاہے تو مسجد میں آ گیا کہ چلو یار اللہ کے گھر میں چلتے ہیں، یا کسی اللہ کے نیک بندے کے پاس چلتے ہیں یار اس سے دعا کرواتے ہیں. تو پھر ہماری امید یہیں رہتی ہے، آگے ہم کچھ نہیں کر سکتے. تو فرمایا اس کے عزیز رشتہ دار تلاش کرتے ہیں کسی سے دم کرایا جائے جو مرنے والا ہے. اللہ پاک نے فرمایا وہ گمان کرتا ہے تم کیا کر رہے ہو، میں تو آخرت کی تیاری کی طرف جا رہا ہوں. فرمایا وَظَنَّا أَنَّهُ الْفِرَاقُ، وہ گمان کرتا ہے اب میری فراق کی گھڑیاں پہنچ چکی ہیں، اب میں دنیا کو چھوڑنے والا ہوں. وہ اشارے کنارے سے بتا نہیں سکتا، وہ کچھ نہیں کہہ سکتا اور اسے گمان ہوتا ہے. اللہ کے فرشتے اس کی روح کو لینے کے لیے سامنے آ جاتے ہیں اور جس وقت انسان کی روح نکلنے کے قریب ہوتی ہے، انسان موت کے قریب پہنچ جاتا ہے، تو اس وقت انسان کی جو نظریں ہوتی ہیں وہ رک جاتی ہیں. عام طور پہ اس کے عزیز رشتہ دار ساتھ بیٹھنے والے سمجھتے ہیں کہ یہ موت کی سختی کے اندر ہے، لیکن اللہ کے فرشتوں کو وہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ میرا آخری دنیا کا آخری دن ہے اور عالم برزخ کا دن شروع ہونے والا. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں اس وقت اس کی جتنی چیزوں سے وہ محبت کرتا ہے. میں سب سے پہلے آپ کو سب سے انسان کو اپنی جان کے ساتھ محبت ہے، اولاد کے ساتھ محبت ہے، مال کے ساتھ محبت ہے. تو پھر اپنے اولاد کے ساتھ جو محبت ہے اس سے اشارے کناروں سے اپنی چھاتی کے اوپر لٹا لیتا ہے یا اس کا اشارہ کرتا ہے کسی کی طرف بھئی اس کا خیال کرنا ہے، یہ چھوٹا ہے، یہ میرا بیٹا ہے، مجھے بڑا پیار ہے، لیکن ساری پیاری چیزوں کو وہ چھوڑنے کے لیے تیار ہے اور کچھ نہیں کر سکتا. تو اللہ پاک نے فرمایا وَظَنَّا أَنَّهُ الْفِرَاقُ، اس کی فراق کی گھڑیاں قریب آ گئیں اور اسے گمان ہو گیا، کامل یقین ہو گیا اب میں مرنے کے قریب کھڑا ہوں. میرے بھائی اللہ نے ہمیں زندگی دی ہے، اس کی قدر کریں. اللہ نے جو سانس دی ہیں اس کی قدر کریں، یاد الہی کے اندر گزار کے جائیں اور پھر پچھتاوا نہ رہ جائے کہ ہاں کہ میں کچھ نہیں کر سکا. تو یہاں فرمایا وَظَنَّا أَنَّهُ الْفِرَاقُ، اور وہ گمان کر رہا ہے اے میرے دوست، میرے بھائی، میرے عزیز، میرے رشتہ دار، تو پھونک مرانے کے لیے تلاش کر رہا ہے، میں تو موت کے قریب پہنچ چکا ہوں، تجھے وہاں جانے کی بھی ضرورت نہیں. فرمایا وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ، یہ جو پنڈلیاں ہیں، یہ انسان کے جو پاؤں ہیں، یہ پنڈلیاں ہیں، پھر یہ پنڈلیاں ایک دوسرے کے ساتھ لپٹ جاتی ہیں، مل جاتی ہیں. انسان کیونکہ روح میں نے پہلے کہا کہ جو پاؤں ہیں ان کے انگوٹھوں سے نکلنا شروع ہوتی ہے، تو اسی طرح جس طرح روح نکلتی جاتی ہے
یہ کام کرنا چھوڑ جاتے ہیں، پھر اپنے پاؤں کے اوپر وہ کھڑا بھی نہیں ہو سکتا۔ تو اسی طرح ان کی پنڈلیاں آپس میں لپٹ جاتی ہیں، مل جاتی ہیں، وہ اپنی پنڈلیوں کو نہیں اٹھا سکتا۔ تو اللہ پاک نے فرمایا وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ، تو فرمایا اے انسان قدر کر اپنی زندگی کی، قدر کر ان سانسوں کی جو اللہ نے آپ کو سانس دی ہیں، اور پھر ادھارے سانس بھی نہیں ملیں گے۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں جس وقت روح نکل جاتی ہے انسان کا انتقال ہو جاتا ہے، فرمایا پھر اس کے عزیز رشتہ دار کیا کرتے ہیں، اس کی جو میت ہے، جو جسم ہے، اس کی تیاری میں لگ جاتے ہیں، اور اللہ کے جو فرشتے ہیں اس کی روح کی تیاری کے اندر لگ جاتے ہیں۔ فرمایا اسی طرح جو بندہ مومن ہے، چاہے کافر ہے، فاسق ہے، اس کی روح کو لے کر، ایمان والوں کے لیے روح کے لیے تو اللہ پاک نے فرمایا یا ایتھا النفس المطمئنہ ترجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، اے نفس مطمئنہ میری طرف لوٹ کے آ جا اور میرے بندوں میں داخل ہو جا۔ وہ بندے کون ہیں؟ عالم برزخ کے اندر جو اللہ کے نیک بندے ہیں، ان میں شامل ہو جا۔ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، اور جنت کے اندر پہنچ جا۔ فرمایا اسی طرح اللہ کے فرشتے اس روح کو لے کے پہلے آسمان کی طرف جاتے ہیں۔ تو جس وقت پہلے آسمان کی طرف پہنچے تو اللہ کے پہلے آسمان میں رہنے والے فرشتے اس سے پوچھتے ہیں، ان فرشتوں سے کون آ رہا؟ تو فرمایا اس وقت عزت کے ساتھ اس کا نام لیا جاتا ہے، فلاں بن فلاں، فلاں کا بیٹا فلاں آ رہا ہے، عزت والی روح آ رہی ہے۔ تو پہلے آسمان کے فرشتے بھی اسے اہلاً و سہلاً مرحبا، اے خوش قسمت اللہ تیرے اوپر راضی ہے۔ فرمایا اس کو لے کے دوسرے آسمان تک وہ فرشتے اسے چھوڑنے کے لیے جاتے ہیں، یہاں تک 7 آسمانوں سے آگے گزر کے اللہ کی بارگاہ میں اسے پیش کیا جاتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے میں بھی خوش ہوں، اے انسان، اے میرے بندے تو بھی خوش ہو جا۔ فرمایا اے فرشتے اس کو کہاں رکھنا ہے، اس کی روح کو؟ فرمایا جو مقام علیین، جو سب سے بلند مقام ہے، فرمایا وہاں اس کو رکھ دو۔ بندہ مومن کی روح وہاں بلندیوں پر پہنچ گئی ہے، اور اسی طرح فاسق کافر فاسق کی روح نکلتی ہے۔ تو اس وقت اللہ کے فرشتے کہتے ہیں اے خبیث روح نکل آ، تو نے ساری زندگی اللہ کی نافرمانی کی ہے، اے خبیث روح۔ تو فرمایا اس کو لے کر پہلے آسمان پہ جاتے ہیں، تو اس کا نام عزت و احترام کے ساتھ نہیں لیا جاتا، اور کہا جاتا ہے فلاں کی روح ہے، خبیث روح ہے۔ تو وہ فرشتے کہتے ہیں تو نے کیا کیا ہے؟ تو اسی طرح آسمانوں پہ جاتی ہیں، اور اس کے بعد انہیں نیچے زمین کی طرف بھیج دیا جاتا ہے کہ سب سے نیچے مقام جو سب سے نیچا مقام ہے اس کے اندر اسے رکھ دیا جائے۔ تو میرے بھائی، اللہ پاک نے آج کے درس کے اندر انسان کو جھنجھوڑا ہے، موت کا وقت یاد دلایا ہے، روح نکلنے کا وہ جو تصور ہے، جو ٹائم ہے، وقت ہے، اس کو اللہ پاک بتا رہا ہے اے انسان یہ ہر ایک کے اوپر گھڑی پہنچنے والی، یہ نہیں کہ چھوٹا ہے، کوئی بڑا ہے، کوئی امیر ہے، کسی کے پاس مال ہے، دولت ہے، اور بیادری ہے، قبیلہ ہے، اور جب وزارت ہے، اور تو ان کے پاس اللہ کے فرشتے اس طرح نہیں آئیں گے، نہیں، ہر ایک کی روح نکلنی ہے۔ میں اکثر کہتا ہوں اللہ عزت کی موت عطا فرمائے۔ کئی دیکھتے ہیں ایکسیڈنٹ ہو جاتے ہیں، ان کے عذاب بکھرے پڑے ہوتے ہیں، کوئی سمندر پانی کے اندر، دریاؤں کے اندر ڈوب جاتے ہیں، اور ان جانوروں کی خوراک بن جاتا ہے۔ تو وہ انسان خوش قسمت ہے، اور جس کو موت طبی طور پہ موت آئی اور اسے کلمہ تجربہ نصیب ہو گیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، فرمایا یہ نصیب ہو جائے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس کے لیے اللہ جنت کے دروازے کھول دیتا ہے، وہ سیدھا جنت میں پہنچ جاتا ہے۔ اور دعا بھی کرنی چاہیے، اور اپنی موت کی تیاری بھی کرنی چاہیے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے اوپر موت آسانی کے ساتھ آئے تو فرمایا موت کو یاد کیا کرو، موت کو روزانہ یاد کرو۔ جس وقت موت کو یاد کرو گے اور پھر نیک اعمال کی طرف آؤ گے، جب نیک اعمال کی طرف آؤ گے تو پھر موت تمہارے اوپر آسانی کے ساتھ آئے گی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اسرائیل علیہ الصلوۃ والسلام سے کہ تو روح کو قبض کرتا ہے، کس طرح جاتا ہے؟ تو
کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب کوئی کافر فاسق اللہ کا نافرمان بندہ ہو تو بریک کپڑے کی حضور نے مثال دی۔ حضرت اسرائیل کہنے لگے جو کانٹوں دار جھاڑی ہو اس کے اوپر بریک کپڑا ڈال دیا جائے اور پھر اسے کھینچا جائے تو اس کی تار تار الگ ہو جاتی ہے۔ تو فرمایا جب میں اللہ کے نافرمان بندوں کے پاس جاتا ہوں ان کے ساتھ ایسا سلوک کرتا ہوں۔ فرمایا جب اللہ کے نیک بندوں کے پاس جاتا ہوں، فرمایا جس طرح کی عورت آٹے کو گوندھ لیتی ہے، کوئی اس کے اندر بال پڑ جائے وہ آسانی کے ساتھ اسے کھینچ لیتی ہے۔ تو فرمایا جس طرح مشق ہے اور مشق کے اندر پانی ڈال دیا جائے اور اس کے بعد اس پانی کو بہر لانا ہو تو مشق کا منہ اس طرح نیچے کر دیا جائے، پانی اب خود بخود ہی آ جاتا ہے۔ تو فرمایا بندہ مومن کی روح میں ایسے قبض کرتا ہوں۔ تو میرے بھائی سارے طریقے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں بتا دیے سمجھانے کے لیے تاکہ ہر آدمی اس کی تیاری کر سکے۔ دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بتائے ہوئے احکام کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا